الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم صدر جلسہ، معزز محقر علماء کرام، عزیز نوجوانوں، محترم بزرگوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، عزیز طلباء، طالبات، اللہ تعالیٰ کا یہ بچوں خاموش ہو. الحمدللہ مکتب روضۃ القرآن مسجد ابو ذر کرڈی محلے کے نونہال معصوم طلباء و طالبات نے آپ حضرات کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا. بڑا شاندار، بڑا دلچسپ، اور ہم سب بڑی دلچسپی سے اس پروگرام کو سن رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، دل باغ باغ ہو رہا تھا، دل مچل رہا تھا، جیب سے پیسے نکل رہے تھے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی. جن کے ماں باپ پیسے دے رہے تھے، جن کے بچوں کو پیسے مل رہے تھے، ان کے دل بڑے خوش ہو رہے تھے، مسرور ہو رہے تھے. یہ کاش کہ سلسلہ لمبا چلتا اور ہمارے بچے خوب ترانے پڑھتے، خوب نعتیں پڑھتے، دعائیں پڑھتے، تقریر کرتے، مزید ان کے جیب گرم ہو جاتے. کل بھی گرم ہوئے اور آج بھی آپ لوگوں نے گرم کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے جیبوں کو ہمیشہ گرم رکھے، آپ کے گھروں میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ نے علماء کی قدردانی کی، ان کو بھی انعامات سے نوازا، ان کو جوڑے دیے، ان کو روپے کے شکل میں ہدیہ دیا. اللہ تعالیٰ ایسی سچی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس کی ایک جھلک، جس کا ایک مظاہرہ آپ نے یہاں فرمایا اور ہم سب لوگوں نے اس کو دیکھی. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے طلباء میں ایک نیا جذبہ، نیا حوصلہ، اور سرپرستوں میں بھی ایک نیا حوصلہ، جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ ہماری دل کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے تمام بچے اچھے سے اچھا پڑھنے والے بن جائیں، اچھے خوش الہان قاری بنے، اچھے مقرر بنے، حافظ بنے، عالم بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس جلسے سے اور تمام جلسوں سے یہ داعیہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ بچے تو پڑھ رہے ہیں، چچوں نے بھی پڑھنا، بچوں نے پڑھے تو چچوں نے بھی پڑھنا. میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ رحمان کی بہت ہی مشہور و معروف ہے، بہت لوگوں کو یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، چھوٹوں کو یاد ہے، سنے ہیں سب نے. اس میں اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرمائے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان یہ اللہ کا صفتی نام ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ رحمان جس نے علم القرآن، کہ جس نے قرآن کو سکھایا، جس نے قرآن کو سکھایا. خلق الانسان، انسان کو بنایا. یہاں علماء نے نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو نمبر 2 پہ اور قرآن کی سیکھنے کو نمبر 1 پر ارشاد فرمایا. ہمارے حضرت والا محسن الامت مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ دیکھو، اللہ نے قرآن کے سیکھنے کو، پڑھنے کو پہلے بیان فرمایا اور انسان کی تخلیق کو بعد میں. تو پتہ چلتا ہے کہ جو انسان مومن دنیا میں آیا اور اس نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سیکھا، وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ دنیا میں آیا ہی نہیں. اس کا دنیا میں آنا بیکار، اس کا دنیا میں پیدا ہونا بیکار، جس نے قرآن نہیں سیکھا.
تو قرآن بڑوں کو بھی سیکھنا چاہیے، قرآن مستورات کو سیکھنا چاہیے اور اس کی رات دن تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ جب قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو حافظ صاحب دعا کراتے ہیں اور ہر کوئی دعا کرتا ہے، اللہم عانش وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ اللہ رات بھی اور دن بھی تلاوت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ رات اور دن کی تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہترین موقع ہمیں عنقریب عطا فرمانے والے ہیں، رمضان المبارک کا موقع۔ رات میں حفاظ کرام آپ کو تراویح میں قرآن سنائیں گے اور تہجد میں آپ کو اٹھنے کی سعادت اور توفیق ملیں گی۔ اس وقت تو کچھ نہ کچھ تلاوت کیا کرو بھائیو، اس وقت تو کچھ نہ کچھ پڑھا کرو۔ آپ کو کچھ نہیں آتا 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے پہ 20 پارے کا ثواب ہے اور 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنے پر 1 قرآن مجید کا ثواب ہے۔ اتنا ہی پڑھو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم نے تلاوت کی ہے اور اس تلاوت کے برکت سے ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو درست فرما، اس کا ثواب تمام مرحومین کو عطا فرما۔ یہ دعا کرے یا جو بھی دعا کرے قرآن مجید کے تلاوت کے بعد تو اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتے، وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تلاوت کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معصوم بچوں کے ذریعے سے یہ سبق ہم کو ملا، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، یہ سبق ملا کہ یہ بچے ہم کو یہ سبق دے رہے تھے، دیکھو ہم سبوں کو دین سیکھنا چاہیے اور دین پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا، دین سیکھنا اور دین پر چلنا اور اس کے ثمرات اور اس کے اثرات کب مرنے کے بعد ملیں گے۔ نماز پڑھے تو اس کا ثواب مرنے کے بعد ملے گا، قرآن پڑھے تو اس کا ثواب مرنے کے بعد ملے گا، اچھا اخلاق کو اپنائے تو اس کا ثواب بعد میں ملے گا، نہیں، بلکہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا نفع دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دین پہ چلنے کا نفع دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ یہ دین کسی کو غریب بنانے کے لیے نہیں آیا، کہ یہ دین کسی حاکم کو محکوم بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ دین کسی کو عزت والے کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ دیکھو صحابہ کرام اولیاء اعظام کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف دین تھا، اسلام تھا، تو وہ کتنے شان اور شوکت سے دنیا کے اندر رہے، جن کے کپڑے صحیح نہیں ہیں، جن کے کھانے پینے کے انتظامات صحیح نہیں، لیکن وہ جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے وہ بادشاہ کا دربار ہل جاتا تھا، زلزلہ آ جاتا تھا اور ان کے چہرے سے وہ رعب اور وہ دبدبہ ٹپکتا تھا کہ لوگ جو تو لرزہ براندام ہوتے تھے کہ یہ کیسی شخصیت ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو دریا کو چیرتے ہوئے آئے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیو آمدن کہ یہ تو دیو لوگ آ گئے، یہ کوئی کیسے لوگ ہیں کہ یہ تو دریا کو چیرتے ہوئے آئے اور ان کے پاؤں بھی نہیں بھیگے، کیسے لوگ ہیں۔ تو دین اور اسلام ان کی زندگی میں تھا تو یہ حالتیں تھی کہ پاس کچھ نہیں تھا، لیکن سلطنت، حکومت اور جاہ و جلال کے رکھنے والے ان کے پائجامے خراب ہوتے تھے، ان کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھتی تھی اور وہ جو تو لرزہ براندام ہوتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں۔ آج وہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیے، دینی تعلیمات کو چھوڑ دیے، اس لیے آج سب پریشان ہیں۔ مسلمانوں، پریشانی کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے دینی تعلیمات کو چھوڑے، ہم نے اچھے اخلاق کو برتنا چھوڑ دیے، اور ایثار قربانی صرف نام ہے لیکن ایثار نہ قربانی، کچھ عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ چیزیں آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اچھے بننے کی کوشش کریں تو ہم اچھے بن سکتے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، ہمارے اندر جھوٹ ہے تو اس کو لکھ لے ایک پرچے پہ۔ ہمارے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، جو برائیاں ہیں وہ لکھ لے اور یاد کر لے، یہ چیز ہے، یہ چیز نکال دے، برائی چھوڑ دے، آج جھوٹ چھوڑ دے، اور لوگوں سے کہے، گھر میں کہے دیکھو میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر تیزی ہے، میرے اندر زور سے بولنے کی عادت ہے، تم نگرانی کرو اور میں غصہ چھوڑنے والا ہوں، میں جھوٹ چھوڑنے والا ہوں، اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں چھٹ جائیں گی تو آپ کے اندر اچھے اخلاق آنا شروع ہو جائیں گے۔
آپ کے اندر اچھے اخلاق آنا شروع ہو جائیں گے. جھوٹ چھوٹا سچ آ گیا, اور حسد چھوٹا اس کے اندر آپ کے اندر سخاوت آ گئی. حسد یعنی کسی پر جلنا. کسی کو تقی صاحب نے فرمایا, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض, خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض, پھر کفے افسوس کیوں مل رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے ان کو, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بلڈنگ کے قابل نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ 4 ویلر کے قابل نہیں ہے, انہوں نے کہاں سے لائے, انہوں نے کہاں سے لائے. آپ کے اندر حسد ہے, میرے اندر حسد ہے. یہ حسد بیماری ایسی ہے, فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. آپ نے نماز پڑھے, تہجد پڑھے, آپ نے زکوٰۃ دیے, آپ نے نیک اعمال کیے, لیکن ہمارے اندر حسد ہے تو حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. عورتوں میں بھی حسد ہے, بھائیوں میں حسد ہے, پڑوسیوں میں حسد ہے. کسی کا اچھا نہیں لگتا ہے, نا اتفاقی ہے, جھگڑا ہے, تکبر ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے اچھی ان کی سواری نہیں چاہیے, اور ان کی فلاں چیز اچھی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگو کہ اللہ یہ برے اخلاق ہمارے اندر سے نکال دے, اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے. اللہ والوں سے عرض کرے, ان کی دعائیں لے, علماء کرام کی صحبت میں رہے. تو یہ جلسے کا پیغام مختصر میں یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں, قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. علمہ البیان, اور اس کے بیان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھلایا. تو دنیا میں ہم جو آئے ہیں, اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھے تو دنیا میں ہمارا آنا بیکار ہے, بے سود ہے, بے نفع ہے. اس لیے ہم قرآن کو سیکھیں, قرآن کو پڑھیں, شب و روز اس کی تلاوت کریں. اور ہم نے تلاوت نہیں کی تو یہی قرآن کل قیامت کے دن ہم سے جھگڑا کریں گا, حجت کریں گا کہ ہمارا حق ادا کیوں نہیں کیا. قرآن نے بھی خود فرمایا یتلونہ حق تلاوتی, اس کی تلاوت کرو جیسا اس کا حق ہے, جیسا اس کا حق ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے, خارین ذلیل, ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یعنی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیے, اس لیے ہم ذلیل ہوئے. اگر عزت چاہتے, رفعت چاہتے, بلندی چاہتے, قرآن کو سینے سے لگا لو, قرآن کو پڑھنا شروع کرو, قرآن کو وظیفہ حیات بنا لو. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو گئی ہوئی عزت ہے اللہ تعالیٰ پھر لوٹائیں گا, پھر وہ عزت عطا فرمائیں گا. وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے دعا کو قبول فرمائیں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چند بے ترتیب باتیں کی گئی اسے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.